الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قل من کان عدوا لجبریل کہہ دے جو کوئی جبریل کا دشمن ہو فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ تو بے شک اس نے اسے تیرے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے، مصدقا لما بین یدیہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے ہے، وہدی وبشریٰ للمؤمنین اور مومنوں کے لیے سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے۔ من کان عدوا للہ جو کوئی ہے دشمن اللہ کا، وملائکتہ ورسلہ اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا، وجبریل ومیکالا جبریل کا اور میکال کا، فإن اللہ عدو للکافرین تو بے شک اللہ سب کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تیری طرف واضح آیات نازل کی ہیں، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ اور ان سے کفر نہیں کرتے مگر جو فاسق ہیں۔ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں یہاں تک چلے گئے کہ انہوں نے جبریل علیہ السلام کو بھی اپنا دشمن قرار دے دیا، کیونکہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آتے تھے، جبکہ ان کے خیال میں انہیں بنی اسرائیل کے کسی شخص پر وحی لے کر آنا چاہیے تھا۔ اس کے لیے انہوں نے ایک بہانہ بنایا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے ابو القاسم، ہم آپ سے چند سوال کرتے ہیں، اگر آپ نے ان کے جواب دے دیے تو ہم پہچان جائیں گے کہ آپ واقعی نبی ہیں اور آپ کے پیروکار بن جائیں گے۔ تو چند چیزیں ان سے کہیں، چند سوالات اور جوابات ہوئے تو یہود نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ فرشتوں میں سے آپ کے پاس آنے والا کون ہے، کیونکہ ہر نبی کے پاس کوئی نہ کوئی فرشتہ خبر لے کے آتا ہے، یہی آخری بات ہے، اگر آپ بتا دیں گے تو آپ کے ہم پیروکار بن جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبریل ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ تو لڑائی اور جنگ لے کر آتا ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، اگر تم میکائیل بتاتے تو ایمان لے آتے، کیونکہ وہ نباتات، بارش اور رحمت لے کر آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت یہ آیات نازل فرمائیں، قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ۔ یہ تفسیر ابن ابی حاتم میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا اثر موجود ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں موجود ہے کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ بتایا کہ مجھے ابھی جبریل علیہ السلام نے ان کے جواب بتائے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے ذاک عدو الیہود من الملائکہ، جبریل تو فرشتوں میں سے یہود کے دشمن ہیں۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھی، قل من کان عدوا لجبریل۔ صحیح بخاری 4480 نمبر یہ روایت ہے۔ وہاں یہ یہودیوں کا ایک بہانہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ جو جبریل کا دشمن ہے تو یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کے آتا ہے۔ تو اس کے کئی طرح کے جواب دیے گئے۔ پہلا یہ کہ جبریل علیہ السلام کا اس میں کیا قصور ہے؟ اس نے تو اللہ کے حکم سے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا ہے، تمہاری عداوت تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہوئی، جبریل کا تو کوئی قصور نہ ہوا۔ دوسرا یہ بھی جواب ہو سکتا ہے کہ اگر جبریل نے تمہارے جو کتاب ہے تورات اس کے خلاف یا گمراہی اور عذاب والی کوئی بات کی ہوتی تو بے شک تم اسے عداوت رکھتے، مگر جب اس کی لائی ہوئی وحی تمہاری کتاب کی تصدیق کر رہی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے تو پھر تمہیں دشمنی رکھنے کا کیا حق ہے؟ تیسرا یہ بھی جواب ہے کہ تمہارا کہنا کہ میکائیل سے تمہاری
دوستی ہے، یہ کیسے درست ہو سکتا ہے جبکہ تم جبریل علیہ السلام سے دشمنی رکھتے ہو؟ دشمن کا دوست بھی دشمن ہوتا ہے، لہٰذا تمہاری دشمنی صرف جبریل سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہے، اس کے فرشتوں سے ہے، اس کے رسولوں اور خصوصاً جو فرشتوں میں سے جبریل اور میکائیل، ان سبھی سے تمہاری دشمنی ہے، کیونکہ یہ سب جبریل کے دوست ہیں۔ اور آخر میں یہ فرمایا، سن لو، جو ان سب کا دشمن ہے تو ایسے کافروں کا اللہ بھی دشمن ہے۔ تو بہرحال یہ جو چیز ہے یہودیوں کو یہاں بتائی گئی ہے۔ باقی ایک بات یہ کہ یہ جو لفظ جبریل ہے اس کو جبریل بھی پڑھا گیا ہے اور اسی طرح جبرائیل بھی، اور عام جو جبریل بھی معروف ہے یہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں لفظ میکال آیا ہے، اسی طرح قرآن جو نا احادیث میں میکائیل کے لفظ بھی موجود ہیں صحیح مسلم وغیرہ میں، تو اس کو میکال بھی پڑھا جا سکتا ہے، میکائیل بھی پڑھا جا سکتا ہے اور میکائیل بھی پڑھا جا سکتا ہے، مختلف قرات اس کی ملتی ہیں۔ بہرحال یہاں قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی طرف نازل کیا گیا ہے اس کی کئی یعنی کہ صورتیں بیان کی گئی، کئی اس کی صفات ذکر کی گئیں۔ ایک چیز یہ بتائی گئی ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اس کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور دوسری چیز یہ کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن نازل ہوتا ہے، ایسا کہ دیگر جگہوں پہ آیا نا، نازل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، کہ یہ روح الامین یعنی جبریل لے کے آتے ہیں، آپ کے سینے میں لے کے آتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہاں یہ بھی ذکر کی گئی کہ یہ سابقہ کتب کی تصدیق کرنے والی کتاب بھی ہے، اور چوتھی یہ کہ یہ سراسر ہدایت بھی ہے، اور پانچویں صفت یہ بھی ذکر کی گئی کہ یہ مومنوں کے لیے خوشخبری بھی ہے۔ تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسولوں سے یا اس کے دوستوں سے دشمنی رکھتا ہے تو ایسے سب لوگوں سے اللہ تعالیٰ دشمنی کا اعلان کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں 6502 پہ روایت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی تو میں اس کے ساتھ جنگ کرنے کا اعلان کرتا ہوں، جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ تو بعض گمراہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جبریل علیہ السلام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وحی لے کر آئے تھے، مگر وہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کافی مشابہت تھی، چہرہ ملتا تھا، تو وہ غلطی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ ایسے بھی دجال کذاب لوگ ہیں، اور یہ بھی گستاخی میں یہود کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ بہرحال آگے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف واضح آیات نازل کی ہیں، ان کا جو ہے انکار صرف وہ لوگ کریں گے کہ جو فاسق ہیں۔ تو کہیں کسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا ہے، وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، کہ ان آیات کا انکار صرف کافر لوگ کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کھلی نشانیاں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا واضح ثبوت موجود ہے، ٹھیک ہے، قرآن مجید کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات بھی اس کے تحت آ جاتے ہیں، آیات بینات کے تحت۔ تو اتنے واضح احکامات ہونے کے باوجود اگر کوئی انکار کرے تو اپنے لیے ہی نقصان کا سامان کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت پہ کاربند کرے اور ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔